أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جنت میں بلند درجات کسے نصیب ہوں گے؟ سابقہ کلاس میں میں نے کچھ اعمال کا تذکرہ کیا تھا جو ان اعمال کو اختیار کرے گا، اپنائے گا، اسے جنت میں بلند مقام، جنت میں بلند درجہ اسے نصیب ہوگا۔ آج کے درس میں، آج کی کلاس میں مزید کچھ ایسے اعمال بتائے جائیں گے جو جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بننے والے ہیں۔ جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بننے والا ایک عمل علم حاصل کرنا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے میں جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا علم یہ جنت کا راستہ ہے، علم جنت کا راستہ ہے۔ بلا علم کے اگر آپ جنت کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ اور ہم بخوبی جانتے ہیں ابلیس صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے اولاد آدم کا انتظار کر رہا ہے۔ ابلیس نے اللہ سے عہد لیا تھا، کس بات کا؟ لَأَقْعُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بالضرور اولاد آدم کے انتظار میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے میں ان پر حملہ کروں گا۔ اگر ہم جنت کے راستے پر بلا علم کے چلنے کی کوشش کریں گے تو شیطان ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکا دے گا۔ تو فرمایا جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر کے، اس کے اس عمل سے خوش ہو کر کے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، عالم کے حق میں آسمان اور زمین کے ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں اللہ سے، اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے۔ حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر عالم کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتی ہیں۔ مزید فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، یقیناً عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر حاصل ہے۔ اکیلا چاند جو روشنی فراہم کرتا ہے، وہ روشنی سارے ستارے مل کر کے زمین کو فراہم نہیں کر سکتے۔ تو عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر حاصل ہے۔ سوال یہ ہے عالم کو عابد پر فضیلت کیوں دی گئی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟
اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، عابد کی عبادت کا فائدہ اس کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ عابد کی عبادت کا فائدہ اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، اس کی عبادت سے دوسروں کو فائدہ نہیں ملتا ہے۔ لیکن عالم کے علم کا فائدہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، من دعا الی ہدی، اگر کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، جتنے لوگ اس ہدایت کی بات کی پیروی کریں گے، بتانے والے کو ثواب ملے گا۔ اللہ ان کا ثواب کاٹ کر کے عالم کو نہیں دے رہا ہے، وہ جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کو ان کا ثواب ہے، چونکہ عالم خیر کو پھیلانے میں ذریعہ اور سبب بن رہا ہے۔ تو جتنے لوگ اس کی دعوت کے نتیجے میں، تبلیغ کے نتیجے میں ہدایت کی اس بات پر عمل پیرا ہوں گے، سب کے عمل کا ثواب بتانے والے کو ملے گا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو خیر کی بات بتاتا ہے اسے بتانے والے کے برابر اجر ملے گا۔ میں نے کوئی ایسا عمل بتایا آج کے درس میں جو درجات کی بلندی کا باعث ہے، میری اس حدیث کو سننے کے بعد آپ نے عمل کیا، آپ کو تو آپ کا فائدہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بتانے والے کو بھی فائدہ ہے، بشرط یہ کہ اخلاص ہو۔ سب سے اہم چیز اخلاص ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اخلاص عطا کرے۔ اخلاص نہیں تو ساری محنتیں رائے گا، اخلاص نہیں تو ساری عبادتیں ضائع۔ مین سوئچ آن آف ہو گیا تو گھر میں آپ کتنی بھی قیمتی سامان رکھ لیں، ویلو نہیں ہے۔ اخلاص کا سوئچ ہمیشہ آن رکھے بس۔ تو عالم کو عابد پر فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، عابد کی عبادت کا فائدہ اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن عالم کے علم کا فائدہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا ہے، دوسروں کو بھی پہنچتا ہے۔ ایک دوسری وجہ بھی ہے، عابد کے مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ عابد کے مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن عالم کے مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مرتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 نیکیوں کا ثواب میت کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ ان میں سے ایک علمی ینتفع بہ الناس، نفع بخش علم، جس سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہو۔ جب تک اس کا علم دنیا میں باقی رہے گا، لوگ عمل کرتے رہیں گے، سب کا ثواب بتانے والے کو۔ اللہ نبی کو وسیلہ دے گا، فضیلہ عطا کرے گا۔ امت جو بھی نیکی کریں گے نا، نیکی کے کام کریں گے، ہمارے ہر نیکی کے کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حصہ داری ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو عالم مر جاتا ہے لیکن عمل کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے، عابد مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، بشرطے کہ سمجھے۔ تو غرض یہ 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ فرمایا عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر حاصل ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، لوگوں سنو، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے ہیں، کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں پہلے بیان کیا تھا۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے۔ کہاں گئے؟ بازار گئے، مارکیٹ گئے۔ دیکھا کہ لوگ تجارت میں، کاروبار میں مشغول ہیں، مصروف ہیں۔ کہنے لگے، اے تاجروں کی جماعت، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ ادھر دیکھو مسجد نبوی میں نبی کی میراث آپ کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، جاؤ جا کر کے تم بھی کچھ لے لو۔ تجارتی مائنڈ کے لوگ تھے نا، وہی سوچے کچھ ہوگا۔
ہیرے جواہرات سونا چاندی مال غنیمت کچھ تو ہوگا. کاروبار بند کیا, مسجد پہنچے دیکھا کہ کچھ نہیں ہے ادھر. غصے سے واپس آئے, آ کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ابو ہریرہ تم جھوٹ بولتے ہو, مسجد میں ہم نے کچھ بھی دینار اور درہم نہیں دیکھا, ہیرے اور جواہرات ہم نے مسجد میں تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ٹھیک ہے, جب تم مسجد پہنچے تھے تو مسجد میں تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ کچھ لوگ حلقہ باندھے ہوئے بیٹھے ہیں, دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں. کہا اے نادانو, یہی تو انبیاء کی میراث ہے, یہی تو انبیاء کا ترکہ ہے. تو علم کیا ہے؟ یہ انبیاء کی میراث ہے. آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں, اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. تو یہاں آپ جب دنیا والے دنیا جمع کر رہے ہیں تو آپ انبیاء کی میراث اکٹھا کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. آپ سوچیں کتنی بڑی خوش بختی ہے یہ, اللہ کی طرف سے کتنی بڑی توفیق ہے آپ کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کے درجات بلند ہو جائیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنے میں لگائیں. مسجد میں آپ علم حاصل کرنے کے لیے جو آتے ہیں اس کا ثواب بھی جانتے ہیں نا. من غدا الی المسجد, آدمی مسجد کی طرف چلتا ہے, اس کا انٹینشن کیا ہے, اس کی نیت کیا ہے؟ تاکہ خیر سیکھیں سکھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اب جب گھر سے نکلے نا, اصول ثلاثہ کی کتاب التوحید کی کلاس جوائن کرنے کے لیے, آپ نیت یہ بھی کر لیں کہ مجھے حج اور عمرے کا ثواب مل جائے. کیونکہ آدمی صرف اس ارادے سے تاکہ خیر سیکھیں سکھائیں, آدمی مسجد کو آتا ہے تو اسے بھی حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کے درجات بلند ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ کتاب اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. اللہ کی کتاب قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں. ہمارا معاملہ یہ ہے 7 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں جتنا ہم نے حافظ صاحب سے قرآن سیکھا تھا, بوڑھے ہو گئے ہیں, اب تک ایک سورت کا اضافہ نہیں ہوا ہے. جو بچپن میں 10 سال کی عمر میں جو سورتیں یاد کیے تھے, بوڑھے ہو گئے ہیں تو وہی سورتیں یاد ہیں, بلکہ اکثر و بیشتر بھول بھی گئے ہیں. اکثر و بیشتر سورتیں بھول بھی گئے ہیں. چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کا درجہ بلند ہو, کتاب اللہ سے تعلق مضبوط کریں, زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کریں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, یقال لصاحب القرآن اذا دخل الجنہ, صاحب قرآن مجید کا حامل شخص جب جنت میں داخل ہوگا تو اس سے کہا جائے گا, کیا کہا جائے گا؟ اقرأ وصعد, پڑھتا جا چڑھتا جا. فَيَقْرَأُ وَيَسْعَدُ بِكُلِّ آیَةٍ درجہ, چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا, ہر آیت کے بدلے ایک درجہ چڑھتا جائے گا. حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ, یہاں تک کہ اسے قرآن جتنا یاد ہوگا وہ سب پڑھ لے گا. تو قرآن کو یاد کریں, تھوڑا وقت قرآن کو یاد کرنے کے لیے, قرآن کو حفظ کرنے کے لیے لگائیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کا درجہ بلند ہو. چاہتے ہیں جنت میں آپ کا درجہ بلند ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو سنواریں, آپ اپنے اخلاق کو نکھاریں, اخلاق کو بنائیں. اخلاق کی بڑی ویلیو ہے. اس سے پہلے بھی حسن اخلاق سے متعلق کئی باتیں آپ کی خدمت میں لائی جا چکی ہیں. ایک بڑی پیاری روایت ہے, ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ, انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ, میں جنت کے کنارے اس انسان کو گھر لے کر دینے کی گارنٹی دیتا ہوں. انشاءاللہ میں لے کر کے دوں گا. کون فرمائے یہ بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں گارنٹی دوں گا, میں سفارش کروں گا. میں کس بات کی؟ جنت کے کنارے, جنت کے گوشے میں ایک گھر لے کر کے دینے کی. کس کے لیے؟ لمن ترک المراء وان کان محقا, جو حق پر رہتے ہوئے
جھگڑے سے باز رہتا ہے، حق پر رہتے ہوئے جھگڑا نہیں کرتا ہے، لڑائی نہیں کرتا ہے۔ آدمی حق پر رہتے ہوئے اگر لڑائی جھگڑے سے بچا رہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے کنارے میں اسے گھر لے کر دینے کی گارنٹی دوں گا۔ نمبر 2، فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، جنت کے سنٹر میں، جنت کے سنٹر میں اس انسان کو گھر کی گارنٹی دوں گا، ضمانت دوں گا۔ لمن ترک الکذب وان کان ماضیہا، جو جھوٹ نہ بولے اگرچہ کہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، ہر حال میں جھوٹ ترک کر دینا ہے، چاہے سنجیدہ ہو چاہے مزراہ مذاق ہو، میں لے کر کے دوں گا۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے سب سے اونچے حصے میں اس انسان کو گھر لے کر دینے کی میں گارنٹی دوں گا۔ کس کے لیے؟ لمن، جس کے اخلاق اچھے ہوں، لمن حسن خلقہ، جس نے اپنے اخلاق اچھے بنا دی، یا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، آدمی اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے، اس درجے کو حاصل کر لیتا ہے جو درجہ کے دن میں روزہ رکھ کر کے رات میں قیام کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ آدمی اچھے اخلاق سے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اسی بنا پر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ رات میں قیام نہیں کر رہا ہے، اگر اللہ نے آپ کو قیام اللیل کی توفیق دی ہے تو آپ اس کو حقیر نہ جانیں جو آپ کے بغل میں سو رہا ہے۔ ممکن ہے سونے والا اللہ کی نظر میں جاگنے والے سے بہتر ہو۔ تو کبھی کسی عمل کی بنا پر دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کو اللہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو حقیر جانیں۔ بس اوقات آدمی جو ہے نا علم کے غرور میں، عبادت کے غرور میں آ کر کے یہ بات کہہ دیتا ہے کہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کہتا ہے سارے لوگ ہلاک ہو گئے فہو اہلکہم، سب سے پہلے وہ ہلاک ہونے والا ہے جو یہ بات کہتا ہے۔ تو حسن اخلاق بڑی اہم چیز ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارا درجہ بلند ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے، اختلاف کے موقع پر صلح کرا دے۔ کیا کرے؟ صلح کرا دے۔ صلح کرانے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آگ میں تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں نا۔ شریعت کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ آگے بڑھ کر کے اپنا اہم رول ادا کریں، صلح کرائیں۔ حتیٰ کہ شریعت نے صلح کرانے والے کو جھوٹ کی بھی اجازت دے دی ہے، کہا کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، اس کا شمار جھوٹوں میں نہیں ہوگا۔ دیکھیں بڑی پیاری حدیث ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو درجے میں نماز روزہ صدقے سے زیادہ افضل ہے۔ نماز روزہ صدقے سے زیادہ افضل ہے، کیا میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نفل نماز سے افضل ہے، نفل روزوں سے افضل ہے، صدقہ اور خیرات سے افضل ہے، کیا میں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بلا، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح ذات البین، قرابت داروں میں صلح کرانا، رشتہ داروں میں صلح کرانا۔ اختلافات ہو جائے تو آگے بڑھ کر کے صلح کرانا۔ مجھے کیا پڑی ہے، لڑ رہے ہیں تو لڑنے دو، نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر کے صلح کرائیں۔ انما المؤمنون
اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ نے فرمایا تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، صلح کراؤ، اللہ سے ڈرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، صلح کرائیں گے تو ممکن ہے اللہ آپ پر رحم کرے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، قرابت داروں کے درمیان فساد کا وجود، اختلافات کا وجود، یہ مونڈنے والا ہے۔ رشتہ داروں میں اختلافات کا وجود کیا ہے؟ یہ مونڈنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ سر مونڈنے والا ہے، بلکہ کیا مونڈنے والا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین مونڈنے والا ہے۔ جہاں اختلافات ہوں گے وہاں دینداری رخصت ہو جائے گی، تو اس لیے صلح کرا دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں جنت میں آپ کا درجہ بلند ہو، اس کے لیے کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ درود کی بڑی فضیلتیں کتاب اور سنت میں بیان ہوئی ہیں۔ یہاں ہماری موضوع سے ریلیٹڈ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی آت من ربی عز وجل، میرے رب عز وجل کی طرف سے ایک آنے والا میرے پاس آیا، یعنی فرشتہ میرے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا من صلی علیک من امتک صلاۃ، اے نبی محترم آپ کی امت میں سے جو بھی ایک دفعہ آپ پر درود بھیجے گا کیا ہوگا؟ کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ ومحا عنہ 10 سیئات، اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو دور کر دے گا، مٹا دے گا۔ ورفع له 10 درجات، اللہ تعالیٰ 10 درجے بلند کرے گا ایک دفعہ درود پڑھنے کا۔ آپ اس نیت سے پڑھیں درود کہ جنت میں میرا درجہ بلند ہو جائے۔ 100 دفعہ پڑھ دیا تو کہاں چلے گئے آپ؟ کہاں چلے گئے آپ؟ کم از کم صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھ لیں علی الاقل، ہے نا؟ پھر فرمایا ورد علیہ مثلہا، اور اسی کے برابر اس پر رحمتیں اور برکتیں لوٹا دی جاتی ہیں، اسی کے برابر اس پر رحمتیں اور برکتیں لوٹا دی جاتی ہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن درود پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ کیوں؟ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں داخل کیا، جنت سے نکالے گئے، اور اسی میں کیا ہوگا؟ النفخہ، سور پھونکا جائے گا، قیامت کا زلزلہ اسی دن طاری ہوگا۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلِيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، یقیناً تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جائے گا، یقیناً تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کا درجہ بلند ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان کو پاکیزہ کلمات کا عادی بنائیں، پہلے تولیں بعد میں بولیں۔ مومن کی زبان جو ہے نا ہمیشہ اس کی عقل کے تابع رہتی ہے۔ ایک مومن پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، منافق بول کے سوچتا ہے لیکن مومن سوچ کے بولتا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ زبان کی بولی آپ کی ساری نیکیوں کو ملیا میٹ کر دے گی۔ اس لیے آدمی پاکیزہ کلمات کا عادی بنائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ لا يلقي لها بالا، آدمی اللہ کی رضامندی کا ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور اسے اہمیت بھی نہیں دیتا ہے۔ کوئی ایک جملہ آدمی کی زبان سے ایسا نکل جاتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، آدمی کو شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا یرفعہ اللہ بہا درجات، اللہ اس کلمے کی وجہ سے، اس سنٹنس کی وجہ سے جنت میں اس کے کئی درجات کو بلند کر دے۔ تو اسی لیے ہمیشہ
پاکیزہ کلمات کا عادی بنائیں. پہلے تولیں پھر بولیں. پھر اس کے بعد اخلاق بھی ہوتا ہے. بسا اوقات آدمی اللہ کو ناراض کرنے والا ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے، اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، یہوی بہا فی جہنم، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک جملے سے، ایک جملہ آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے. ایک دفعہ سیدہ عائشہ نے نہیں کہا تھا کن کے بارے میں؟ صفیہ کے بارے میں. غالباً اللہ کے رسول وہ ایسی ہیں، چھوڑیے نا صفیہ کا، وہ تو ایسی ہیں، ہاتھ کے اشارے سے، زبان سے بھی نہیں. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ عائشہ لقد قلتی قولہ، عائشہ تو نے اپنی زبان سے ایسی بات ادا کی ہے، اگر تمہاری اس بات کو سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کی بدبو سے سارے سمندر کا پانی بدبودار ہو جائے. اتنی گندی بات تم نے زبان سے ادا کی. لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، یہی ہے زبان سے نکلنے والا ایک جملہ. حالانکہ زبان نے حال تھا، یہ زبان قال نہیں تھا، زبان حال. اشارے کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، اشاروں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے جو منہ کی زبان کے تابع ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں جنت میں آپ کے درجات بلند ہوں، اس کے لیے صبح اور شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھے. 100 کی الگ فضیلت ہے، 10 کی الگ فضیلت ہے. 10 کی فضیلت میں درجات کی بلندی کا ذکر ہے. کیا ہے؟ درجات کی بلندی کا ذکر ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یصبح، جو کوئی صبح میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، جو 100 مرتبہ ہے نا اس میں یحیی و یمیت نہیں ہے. یحیی و یمیت وہاں نہیں ہے، یہاں ہے 10 مرتبہ میں. 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو کیا ہوگا؟ کتب اللہ لہ بکل واحدۃ قالها 10 حسنات، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ 10 نیکیاں، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں اسے عطا کرے گا. وحط اللہ عنہ بہا 10 سیئات، 10 گناہوں کو مٹا دے گا. ورفعہ اللہ بہا 10 درجات، اللہ 10 درجے اس کے بلند کرے گا. گویا اس نے 10 غلاموں کو آزاد کر دیا. وَكُنَّ لَهُ مَصْلَحَةً مِّنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَىٰ آخِرِهِ، یہ جو کلمات ہیں نا اس کے لیے 10 آدمیوں کے مانند ہو جائیں گے جو صبح سے لے کر کے شام تک رہیں گے. باڈی گارڈ، 10 باڈی گارڈ ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ 10 آدمیوں کے مانند ہو جائیں گے جو صبح سے لے کر کے شام تک اس کے ساتھ رہیں گے. اللہ اکبر. دنیا والوں کے باڈی گارڈ چاہیے، رب العالمین کے باڈی گارڈ آپ کو ہو تو کافی نہیں ہے. بقیہ 100 مرتبہ کی فضیلت ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے کان لہو عدل 10 رقاب، 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. صبح میں پڑھتا ہے تو شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، شام میں پڑھتا ہے تو صبح تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے. اور اس دن اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے لوگوں میں اس کا نام شامل ہو جاتا ہے. گویا اس دن جن لوگوں نے اللہ کو سب سے زیادہ یاد کیا تھا، الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. تو یہ قرآن مجید میں اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، ذکر ایک ایسی عبادت ہے، ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ بڑی کوانٹٹی میں مطالبہ کیا ہے. جہاں بھی ذکر کا لفظ ملے گا وہاں آپ کو کثیرہ کا لفظ ملے گا ہی. جہاں بھی قرآن میں ذکر کا لفظ آیا ہے وہاں کیا ہے؟ کثیرہ کا لفظ آیا ہے. چلیں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، کچھ سافٹ ویئر ہے ہمارے پاس. چلیں کچھ آیتیں پڑھیں آپ. جیسے میں نے کہا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور پھر اسی طرح سے جمعہ کے بارے میں جو آیتیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ
دیکھو ہاں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ قرآن میں جہاں ذکر کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے کثیرہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ تو ذکر اللہ تعالیٰ کم کوانٹٹی میں نہیں چاہتا ہے، بلکہ اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اور کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وادعوا ثبورا ونیہا، وہ دوسری آیت ہے۔ تو غرض اور ایک جگہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وذکروا اللہ کثیرا۔ صرف قرآن میں ذکر کا ذکر نہیں ملے گا، بلکہ جہاں جہاں اللہ نے ذکر کا تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے کثیرہ کا بھی اضافہ کیا ہے۔ تو ذکر ایک ایسی عبادت ہے اللہ کم کوانٹٹی میں نہیں چاہتا ہے بلکہ زیادہ کوانٹٹی میں چاہتا ہے۔ تو ایک بندے مومن کو چاہیے لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، ہمیشہ آدمی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ خیر چلیں، کتنے اعمال ہو گئے؟ آج 12 ہو گئے۔ جگہوں میں اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہیں کون سی ہیں؟ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ غفلت کے اوقات کو اللہ کے ذکر سے آباد کرے، غفلت کی جگہوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرے۔ غفلت کے اوقات کو کیا کریں؟ یہ جو صلاۃ اللیل کی جو فضیلت ہے، تہجد کی فضیلت کیوں ہے اتنی زیادہ؟ لوگ سوئے رہتے ہیں نا، تو یہ غفلت کا وقت ہے، لوگ غافل رہتے ہیں، اس وقت کو کیا کریں؟ اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ عصر کی جو نماز کا جو وقت ہے عموماً یہ بھی غفلت کا وقت ہے، اس لیے فضیلت بتا دی گئی اتنی زیادہ، فجر کی اتنی زیادہ فضیلت۔ تو غفلت کی جو جگہیں ہیں، غفلت کی جو اوقات ہیں جہاں عموماً آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، ایسے جگہوں میں ایسے اوقات میں اللہ کو یاد کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ مارکیٹ جاتا ہے تو عموماً آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے نا؟ اسی لیے اگر آدمی مارکیٹ میں داخل ہو، من دخل السوق، جو کوئی بازار جائے۔ اس روایت کے صحت اور ضعف میں اختلاف ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور پھر اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد غالباً نہیں زبیر علی سے اس کی ضعف کی طرف اشارہ کی، اس روایت کو اس کے ضعف کی طرف اشارہ، ورنہ اکثر محدثین اس کے تحسین کے قائل ہیں۔ سلیم عید الہلالی غالباً انہوں نے ایک مستقل صرف اس دعا کے تحت ایک مکمل کتاب انہوں نے لکھ دی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اس دعا کی اصل موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل السوق، جو کوئی بازار جائے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ تو اس میں تھوڑے سے الفاظ کا اضافہ ہے، وہ کیا ہے؟ بیدہ الخیر وهو حی لا یموت وهو حی لا یموت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بازار میں یہ دعا پڑھے گا، اس لیے کہ غفلت کی جگہ ہے، یہ کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، اللہ اس کے لیے اس دعا کے بدلے میں 10 لاکھ نیکیاں دے گا۔ کتنی؟ الف الف، ہزار ہزار، تو کتنے ہو گئے؟ 1000 انٹو 1000 10 لاکھ۔ تو الف الف حسنۃ، الف الف، پہلے ہم لوگ الف ملین کا ورڈ سنتے نہیں تھے، ابھی خاص کر یوٹیوب کے زمانے میں ملین سن رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہاں ملین آ گیا ہے، دیکھیں حدیث میں الف الف حسنۃ ومحا عنہ الف الف سیئۃ،
10 لاکھ گناہ مٹا دیے جائیں. کتنے؟ 10 لاکھ. اتنا ہی نہیں ہے، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ. کتنے؟ 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے. وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ جنت میں گھر بنا دے گا. یہ فضیلت سننے کے باوجود بھی شیطان آپ کو یہ دعا پڑھنے نہیں دے گا، غافل کر دے گا. جہاں بعد، ہاں جہاں خریدنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، جو جگہ مارکیٹ کے نام سے مشہور ہے، بازار کی جو جگہ ہیں وہاں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کا درجہ بلند ہو، ایک عمل ہے، آپ کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے محبت کریں، کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں. یہ حدیث غالباً میں پہلے بتا چکا ہوں، پھر بھی ایک بار پڑھ لیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات ایک حدیث کو کئی ابواب کے تحت لائے ہیں. بسا اوقات ایک حدیث امام بخاری کئی جگہ لاتے ہیں، 10 جگہ 10 مسئلے نکالتے ہیں. ایک ہی حدیث سے الگ الگ مسئلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستنبط کرتے ہیں. ہر باب میں ایک ہی حدیث ریپیٹ ہوتی ہے، لیکن اس حدیث سے ایک الگ فائدہ. ہر جگہ باب الگ ہوتا ہے لیکن حدیث وہی ہوتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یقبضهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کو اللہ جو بلند مقام دے گا، درجہ دے گا، ان کے بلند مقام اور مرتبے کو دیکھ کر کے انبیاء شہداء رشک کریں گے، انبیاء اور شہداء رشک کریں گے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، اللہ کے رسول بتائیں کون ہیں جن کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء رشک کریں گے. اللہ کے پاس جو انہیں خاص مقام حاصل ہوگا نا، اس مقام اور مرتبے کو دیکھ کر کے انبیاء رشک کریں گے. کون ہیں یہ؟ ہم قوم تحابوا بروح اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. نہ کسی طرح کی کوئی خرابت ہے، رشتہ داری ہے، نہ تجارتی تعلق ہے، کچھ نہیں ہے، محض اللہ کے لیے محبت. نہ سامنے والے سے کچھ مالی فائدہ مل رہا ہے، نہ مالی فائدہ ہے، نہ خرابت رشتہ داری ہے، محض اللہ کے لیے. جانتے ہیں مومن ہے وہ، آپ اس سے کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کی بنیاد پر آپ محبت کر رہے ہیں. ایمان کی بنیاد پر محبت، یہ اللہ کے لیے محبت ہے. پھر فرمایا فواللہ ان وجوہہم لنور، اللہ کی قسم قیامت کے دن ان کے چہرے نورانی ہوں گے. وانہم علی نور، یہ خود نور پر ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا. ولا يحزنون اذا حزن الناس، جب لوگ غمگین ہوں گے، غم زدہ ہوں گے تو ان پر کسی طرح کا کوئی غم نہ ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ ہی وہ غمگین اور غم زدہ ہوں گے. تو اللہ کے یہاں ایک خاص مقام ملے گا جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. 7 لوگوں کو بھی شاید جن لوگوں کو ملے گا ان میں سے یہ بھی ہیں، ان میں بھی ایک خاص مقام ہوگا. ان لوگوں کو ان میں بھی ایک خاص مقام ان کو ہوگا جو محض اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. چاہتے ہیں کہ جنت میں درجہ بلند ہو، بڑھاپے کے سفید بالوں کو ایک ایک کر کے نہ نوچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لا تنتف الشیبہ، بڑھاپے کے سفید بالوں کو نہ اکھاڑو. فإنها نور المسلم، یہ جو سفید بال ہیں یہ مسلمان کا نور ہیں. یہ من شاب شیبۃ فی الاسلام، جو کوئی اسلام کی حال میں بوڑھا ہو جائے، کتب اللہ لہ بہا حسنہ، اللہ ایک نیکی لکھتا ہے. وکفر عنہ بہا خطیہ، گناہ مٹا دیتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں جہنم میں جانے والا کتنا بڑا بدبخت ہوگا. اتنا سب ہو کر کے اتنی ساری فضیلتیں، چھوٹے چھوٹے عمل پر اتنی ساری بڑی بڑی بشارتیں،
پھر بھی آدمی جہنم میں جا رہا ہے، لا یصلح الا الاشقى، اللہ نے کہا انتہائی بدبخت ہوگا تو ہی جہنم میں جائے گا، لا یصلح الا الاشقى، انتہائی بدبخت انسان۔ اتنی فضیلتیں، چھوٹے چھوٹے عمل پر اتنی بشارتیں۔ بقیہ ابھی ہے ہمارے پاس موضوع، وہ کیا ہے؟ ایک موضوع ہے ہمارے پاس، جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بننے والا ایک عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ اعمال جن کا ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، وہ اعمال جن کا ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ لگ بھگ ہمارے پاس وہ اعمال ہیں 16 یا 17۔ اب تو ٹائم نہیں ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، پھر اگر میں شروع کروں گا تو لگ بھگ آدھا گھنٹہ تو چاہیے۔ اس کو اگلی کلاس کے لیے اٹھا کے رکھ دیں گے، آگے کلاس کر لیں گے۔ حالانکہ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا، اصل میں کبھی کبھی شرح زیادہ ہو جاتی ہے نا، جتنا سوچ کے آتے ہیں اس سے زیادہ کبھی ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں تو ایکسپلینیشن میں کبھی بھٹک جاتے ہیں، تو ہمارا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ادھورا کا ادھورا رہ جاتا ہے۔ چلے بس کرتے ہیں۔ خبر ملی لیڈیز کے پاس بھی بسا اوقات کچھ سوالات رہ جاتے ہیں، اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ تحریری شکل میں لکھ کر کے آپ اوپر پہنچا دیں، یا تو کسی کا واٹس اپ نمبر رکھ لیں، ہمارے ندیم بھائی کا واٹس اپ بولو تمہارا نمبر، تاکہ عورتوں تک پہنچ جائے۔ اگر کوئی بھی سوال ہے تو یہ نمبر سیو کر لیں، ہمارے ندیم بھائی کے نمبر پہ، واٹس اپ نمبر پہ اپنے سوالات سینڈ کر دیں، بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا اعلان کر دو، 1 2 3 سنڈے، ٹھیک ہے؟ اب وہ پھر بچہ کون جائے گا، لے کے آئے گا، وہ مسئلہ ہے وہ، ٹھیک ہے؟ آپ کا نمبر بول دیں، 9844949160۔ اگر کچھ سوالات خواتین کے پاس ہیں تو واٹس اپ بھی بھیج دیں، یا تو جنرل میسیج میں بھی آپ اس نمبر پہ اپنے سوالات سینڈ کر دیں۔ چلو امید کرتا ہوں کہ یہاں تو کچھ سوالات نہیں ہوں گے آج، ہیں؟ چلیں ہیں جمعہ کے دن دوران خطبہ درود کا پڑھنا جب امام نبی کا نام لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تو جہاں کہیں اختلافات ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہاں نہیں کرنے کا جو پہلو ہے نا اس کو غالب کر کے بچ جائیں، نہیں کرنے کا۔ عموماً جہاں اختلافات ہوتے ہیں اس میں احتیاط والا پہلو یہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں مسئلہ نہیں ہے، پڑھیں گے تو مسئلہ ہے۔ سو پڑھنے میں کیا ہے، عموماً مسائل ہوتے ہیں، کچھ علماء جو اس کو انصات کے خلاف بتاتے ہیں، اور خطبہ جو خاموشی سے سننے کا حکم دیا ہے۔ تو استدلالات ہیں، چھوڑ دیں انشاءاللہ۔ اگر آپ نبی کا نام سن کر کے درود نہیں پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ نبی کی حدیث ہی ہمارے پاس ہے جس میں آپ نے انصات کا حکم دیا ہے دوران خطبہ، ٹھیک ہے؟ تو اس بنا پر چونکہ دلیل کی بنیاد پر ہیں، یہ ڈیفرنٹ آف اوپینین ہے علماء کے، تو جہاں اس طرح کا اختلاف ہو جاتا ہے، کرنا نہیں کرنا، کرنا نہیں کرنا، حلال یا حرام بول کے، تو وہاں جو ہے نا، جو حرمت کا جو پہلو ہے، اہل علم نے کہا اس کو غالب کر لیں۔ جیسے آپ نے فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں۔ ہاں، حلال اور حرام علماء میں اختلاف ہو گیا، یہ کرو نہ کو کرو، نیٹ ورک مارکیٹنگ جائز نہیں جائز، تو اصل یہ ہے کہ حرمت کا پہلو کیا کریں، غالب کر کے بچ جائیں، یہی تقویٰ ہے، یہی کیا ہے، تقویٰ، اور یہی پرہیزگاری والی بات ہے۔ اس میں کیا ہے، جو درجات کی، پھر درجات میں بھی درجات ہو سکتے ہیں۔ اہل علم نے کہا کہ ہر درجے میں بھی کچھ درجے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جن روایتوں میں آیا ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے، وہ جو 100 درجے کا جو ذکر آیا ہے وہاں مجاہدین کا ذکر ہے۔
مجاہدین کے لیے سپریٹ 100 فلور کی بلڈنگ ہے وہ، ٹھیک ہے اب ہر فلور کا فاصلہ اللہ جانتا ہے، تو ایسے ضروری نہیں ہے. جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ ان للہ تسعۃ وتسعین اسما، اللہ کے 99 نام ہے، جو شمار کرے گا جنت میں جائے گا. تو ایسے ہی ہے جنت کے 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے. اب وہ حدیث آ رہی ہے وہ، ٹھیک ہے. اب اسی کے ضمن میں ہم نیکسٹ ویک ان عمل کا تذکرہ کریں گے جن کا ثواب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ہے. 12 رکعت نوافل جنت میں گھر کا صحیح ہے. اب جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا تو وہی تو ہے، یہ جو اصول ثلاثہ اسی سے ریلیٹڈ ہے نا. خبر کے 3 سوالات، یہ رضیت باللہ ربا. اذان کی دعا کے بعد پڑھ لیں، پوری دعا پڑھ لی، آپ درود پڑھ لیے، دعا پڑھ لیے، دعا کے بعد آپ یہ پڑھیں گے رضیت باللہ ربا وبمحمد نبی الرسول وبالاسلام دینا. اس میں شاید اذان کے بعد کی دعا میں تھوڑا تقدیم اور تاخیر ہے، ہاں ترتیب تھوڑا آگے پیچھے ہے. رضیت باللہ ربا وبمحمد النبی وبالاسلام دینا، اس میں تھوڑا تقدیم اور تاخیر ہے. تو پوری دعا پڑھنے کے بعد اینڈنگ میں یہ پڑھیں. تو یہ تیسرے نمبر کی دعا ہے. پہلے درود پڑھ لیں، اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں. کیا بولے؟ اذان کے بعد کی پرٹیکولر فضیلت ذہن میں نہیں آ رہی ہے، پھر بھی دیکھتا ہوں نہیں. یہ وہ دعا کی ہے، لیکن اس دعا کی اذان کے بعد کی فضیلت کے بارے میں یاد نہیں آ رہی. دیکھتا ہوں اسے کوئی خاص فضیلت ہے. کیا بولے؟ لیکن اذان کے بعد کا پرٹیکولر فضیلت ذہن میں نہیں آ رہی، پھر بھی میں دیکھ کے بتاؤں اسے کوئی فضیلت ہے یا محض آپ نے اس عمل کی ترغیب دی ہے. ٹھیک ہے. کیا بولے؟ اس سے پہلے ایسے ہی آپ پڑھ رہے ہیں کیونکہ درود کی فضیلت ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے درود پڑھنا سنت ہے، اس نیت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کام کو شروع کرنے کے پہلے کی دعا درود بول کے پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا. آپ درود کے عادی ہیں الحمدللہ، آپ درود پڑھتے ہیں کثرت سے، جا رہے تھے آپ کسی کام کے لیے، آپ توبہ، استغفار، درود یہ سب کرتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا. ٹھیک ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. ہاں ہاں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. درود کی نہیں، اگر آپ کسی بھی کام سے پہلے کی دعا سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو غلط ہے. ایسی درود کی جو فضیلت ہے، جنرل فضیلتیں ہیں، اس کے لیے پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. رحمت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. وہ سب دیکھو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی بار نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نام کے ساتھ جو درود پڑھ رہے ہیں یہ سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے لیے سپریٹ ریکویسٹ کرنا وہ ضروری نہیں. یہ خود درود ہے، یہ جو تواتر کے ساتھ منقول ہے، جو تواتر کے ساتھ ہم تک منقول ہے. تو اس کے لیے وہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے نبی کے نام کے ساتھ. یہ سب سے چھوٹا درود جو معصور ہے، جو تواتر کے ساتھ آیا ہے، وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، الا ایک ہے غالباً عبداللہ بن مسعود، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں دعا کروں تو میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے مقرر کروں؟ کیا 1/4؟ کہا ٹھیک ہے، بڑھا لو تو اچھا ہے، بڑھا لو تو اچھا ہے. تو اللہ کے رسول ٹھیک ہے، میں اپنی دعا کا آدھا حصہ درود کرتا ہوں، بقیہ آدھے حصے میں دعا مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، بڑھا لو تو اچھا ہے.
کہا ایسے کرتا ہوں 2/3 درود اور ایک جو حصہ ہے میں اپنے لیے کرتا ہوں. کہا بہت اچھے ہیں، بڑھا لو تو اچھا ہے. کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے میں صرف درود ہی پڑھوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے سارے مسئلے حل. صرف ایک درود سے کیا ہو جائے گا؟ یہ درود تمہارے ٹینشنوں کے لیے، تمہارے سارے مشکلات اور مسائل کے لیے یہ درود تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. صرف درود پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو تمنا ہیں، آرزو ہیں، اللہ آپ کو عطا کر دے گا. جمعہ کے لیے بڑی فضیلت ہے، خاص نہیں ہے، فضیلت ہے اس کی. نہیں، میں جب دعا کروں تو میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے مقرر کروں. یہ جمعہ کی حدیث نہیں ہے.